جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور آج کا ہمارا موضوع بھی وہی ہے، کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک اس سال کورونا وائرس کی زد میں ہے، اس زمانے میں آ رہا ہے جس وقت یہ وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو اب اس میں کیا کرنا ہوگا؟ اس میں چند چیزوں کا خیال ضرور رکھنا ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ ہم پہلے یہ ہوتا تھا کہ ماہ رمضان جب داخل ہو جاتا تھا، ہم روزے رکھ رہے ہوتے تھے، جب وقت عید کا قریب آتا تھا تو ہمیں ان لوگوں کا احساس ہوتا تھا کہ جو لوگ بیچارے عید نہیں منا سکتے اچھے طریقے سے، ہم کسی نہ کسی حوالے سے ان کی خدمت کو انجام دیں، چاہے وہ ہم محبت اور دوستی اور پیار کی بنا پر ہم ان کو کچھ ہدیہ بھیج دیتے تھے، یا یہ ہے کہ فطرے کی صورت میں ہم ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا پہلے عام دنوں میں، عام سالوں میں یہی عمل رہا۔ لیکن اس سال جو کام ہے، ضروری ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں شروع ہی سے، ماہ رمضان کی ابتدا ہی سے اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ حالات اس طرح سے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہوں، ہم خوب سحری افطاری بھی کر رہے ہیں اور بہت سارے لوازمات سحری افطاری کے انتظامات بھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسا نہ ہو، غور کرے گا، وہ یہ ہے کہ بغیر سحری کے بیچارہ کوئی روزہ رکھنے پر مجبور ہو جائے، خدا نہ کرے۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ بغیر افطاری کے اس کے پاس کوئی انتظام نہ ہو، وہ سوچ رہا ہو کہ میں رات کو کیا کھاؤں گا، کیا افطاری کا انتظام کروں گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماہ رمضان کے شروع ہی سے ہم ان لوگوں کا خیال کریں، اور مستحب عمل بھی یہ ہے کہ اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے جو قریبی ہیں ان لوگوں کو دیکھا جائے، ان کے لیے مستحب عمل بھی یہی ہے۔ فرض کریں کہ آپ کو اگر جو بھی 1000 روپیہ بھی فرض کریں آپ کو کسی کو دینا ہے، تو ان میں سے مستحب عمل یہ ہے کہ آپ اپنے قریبیوں کو دیکھیں گے۔ بعض دفعہ یہ ہے کہ ہم اپنی شخصیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، نہیں، بلکہ قریبیوں کے حوالے سے دیکھا جائے گا۔ اگر کوئی مستحق ہے تو ہم اس کو دیں گے۔ اب اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمیں یہ مدد ان کی کرنا ہوگی۔ اب مدد کرنے کے کئی ایک طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کی حیثیت ماشاءاللہ بلند و بالا ہے، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مدد سے جب دل چاہے مدد کر لیں۔ لیکن اس کے باوجود بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اتنا مال یا ان کا دل اتنا، معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے ایک اوور مدد کر سکے۔ تو وہ لوگ کیا کریں؟ ان کے لیے ایک اہم ترین فقہی مسئلہ ہے، اور سبحان اللہ ہمیں کہنا چاہیے کہ اسلام ایسا دین مبین ہے اور ضابطۂ حیات رکھتا ہے کہ کسی بند گلی کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ راستے نکالنے کا نام ہے اسلام۔ راستے نکالتا ہے، انسان کو مجبور نہیں کرتا، بلکہ مجبوریوں میں انسان کی مدد کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ وبا تو اب آئی ہے، لیکن ہمارے ہاں فقہی مسائل پہلے سے موجود ہیں، اور یہ مسائل ہم آپ کی خدمت میں آج ایک اہم مسئلہ ہے۔ کافی عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ ہو سکے تو میں کسی طرح سے آپ مسلمان اور مومنین بھائیوں تک یہ پیغام پہنچا سکوں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ ماہ رمضان کے حوالے سے یہ تھا کہ جو حضرات زیادہ مدد نہیں کر سکتے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فطرہ ادا کیا جائے، توجہ کیجیے گا، فطرے کو وہ ادا کرنا سمجھتے ہیں ضروری، اور ادا بھی کرنا چاہیے، وہ بھی ایک فرض ہے اور بہت اس کی تاکید ہے۔ یعنی جیسے نماز ہے ایسے ہی فطرہ بھی واجب ہے، مستحب نہیں ہے، جبکہ قربانی سنت موقدہ ہے لیکن فطرہ واجب ہے، وہ اس کی بہرحال اپنی بھی شرائط ہے۔ تو یہ کب واجب ہوتا ہے؟ اصل اس کی یہ ہے کہ یہ چاند رات، جو عید کی، عید الفطر کی چاند رات ہوتی ہے، اس وقت فرض ہوتا ہے، اس سے پہلے فرض نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی حالات یہ ہیں کہ جو کورونا وائرس کی وجہ سے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ، تو اب کیا کیا جائے؟ کیا ہم انتظار کریں کہ عید کا چاند نظر آئے تو تبھی ہم فطرہ دیں گے لوگوں کو تاکہ وہ اپنی کوئی خریداری کر سکے؟ نہیں عزیزو، اسلام نے، شریعت نے اس کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے کتاب سے پڑھ کر بیان کروں،
वरना यह कि मैं ज़बानी भी उसको बयान कर सकता था, लेकिन आप लोगों की तशफ़ी के लिए इसको मैं बयान करना चाहता हूँ। ये मेरे पास तौज़ील मसाइल मौजूद है। तौज़ील मसाइल से मैं आपको, ये उर्दू में तौज़ील मसाइल है और मसला इत्तफ़ाक़ी है। ये आयतुल्लाहिल उज़्मा आए वाहिद खुरासानी मदजिल्लाहुल आली की तौज़ील मसाइल है और इसके अंदर ये मसला मौजूद है। और ऐसा नहीं कि ये इन्हीं का मसला है, बल्कि हर मुज्तहिद, हर फ़क़ीह का यही मसला है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि आलम इस्लाम का यही मसला है कि जो बयान किया है। इसमें ये मसला बयान करते हुए फरमाते हैं, तवज्जो कीजिएगा, माह रमज़ान से पहले फितरा देना सही नहीं है। हाँ, माह रमज़ान दाखिल होने के बाद दे सकता है। एक एक लफ्ज़ पर तवज्जो कीजिएगा। अगरचे एहतियात ये है कि माह रमज़ान में भी ना दे, एहतियात ये है। आगे जो अहम मसला है जो हमारी ज़रूरत के लिए है वो ये है कि अलबत्ता ये किया जा सकता है, ये मसला समझने की ज़रूरत है। अलबत्ता ये किया जा सकता है कि माह रमज़ान से पहले फ़कीर को कर्ज दे और फितरा वाजिब होने के बाद कर्ज को फितरे की बाबत हिसाब कर ले। ये है मसला। वो ये करना है कि अगर आप अभी से उसकी मदद करना चाहते हैं और आप ये समझते हैं कि आपका फितरा, फर्ज कर लीजिए कि 2000 रुपया या 3000 रुपया बनता है, तो आप आज बतौर कर्ज आप उसको दे सकते हैं और कर्ज देकर आप उनको ये कहे कि ये कर्ज है और ये रख लें आप अपनी ज़रूरत के लिए। क्योंकि बहुत सारे सफ़ेद पोश ऐसे हैं कि अगर आप उनकी वैसे मदद करना चाहें या आप उनसे हत्ता के पूछेंगे भी तो वो कहेंगे नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर आप किसी को ये कह कर दें कि जी ये कर्ज है, आप रख लीजिए, जब आप मुनासिब समझें आप वापस कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो आप उनकी ये मदद आप बेउनवाने कर्ज भी कर सकते हैं। तो आप इन हालात में, जो कोरोना वायरस है, इस हालात में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इज्जत माब हैं और जो इज्जत नफ्स रखते हैं और जाकर यह है कि किसी के सामने हाथ वो फैलाना मुनासिब नहीं समझते। तो इस वजह से यह है कि आप अगर उनकी मदद करना चाहते हैं तो दो तरीकों से कर सकते हैं। एक अपनी स्पेशल जेब से कर सकते हैं, दूसरा यह है कि आप फितरे से भी उनकी मदद कर सकते हैं। और उसका तरीका भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया कि आज बतौर कर्ज या माह रमज़ान में जब भी आप बतौर कर्ज आप दे सकते हैं और जब ईद चांद नमूदार होगा तो जाकर बताना भी जरूरी नहीं है। देखिए, मोमिन की बहुत इज्जत है, खाना काबा से मोमिन की इज्जत को ज्यादा बयान किया गया है। आप वहीं बैठे हुए आप अपनी नीयत को तब्दील कर लेंगे कि ये जो मैंने उनको कर्ज के तौर पर दिया हुआ था, बेउनवाने कर्ज दिया हुआ था, उसको मैं फितरे में तब्दील करता हूं और इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और हत्ता कि आपको उनको जाकर बताने की भी जरूरत नहीं है। तो ये था अजीज़ान मोहतरम इस हवाले से कि इन दिनों में जो मसाइल हैं, जो हमारे आसपास लोगों की मुश्किलात हैं, उनको मद्देनजर रखा जाए और इस्लाम ने हमें उसका रास्ता दिखा दिया।